السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق یوٹیوب چینل۔ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، ایک غزل ہے اور اس کا ایک شعر ہے۔ لیکن آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج کے دن ایئر وائی نیوز چینل کی شاید جو ٹرانسمیشن ہے وہ بند ہو جائے تا حکم ثانی، کیونکہ کل انٹیریئر منسٹری نے ان کا جو نوٹیفیکیشن تھا سیکیورٹی کلیئرنس کا وہ واپس لے لیا ہے۔ تو آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ میڈیا پر کیا وقت آنے والا ہے اور آگے ملک میں جو ایک سچویشن نظر آ رہی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ اور آج رات جو ہے پی ٹی آئی کا جلسہ بھی ہے، عمران خان ظاہر ہے اس میں کچھ اہم اعلانات بھی کر سکتے ہیں، تو آج ہم اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دور حکومت میں عمران خان کو فاشسٹ کہا گیا، کچھ چینلز بند ہوئے، کچھ صحافیوں پہ حملے ہوئے جو اسٹیبلشمنٹ پہ بڑی تنقید کرتے تھے، اور وہ عمران خان پہ تنقید کی وجہ سے نہیں تھے، وہ اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی وہ لائن نہیں ٹوکی، وہ چیزیں نہیں لیں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی۔ اور ہمارے ملک میں یہی ہوتا ہے کہ ہر اس چیز کو بدقسمتی سے ہمیں مطلب ایک سپون فیڈنگ ہو چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب تک ہمیں فیڈ کرے گا تو ہم وہ چیز لیں گے، اگر نہیں لے گا تو اسٹیبلشمنٹ کے احسانات ہوتے ہیں، وہ پھر اس کا احسان کا بدلہ چاہتا ہے، اور اس کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی باتیں مانو مانیں۔ بہرحال یہی کچھ ہوا کہ ایئر وائی نے پچھلے کچھ عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کلوز الائے رہا، اور بہت سے لوگوں کے خلاف، بہت سے صحافیوں کے خلاف، بہت سے سیاستدانوں کے خلاف انہوں نے ایک خاص قسم کا بیانیہ اپنایا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز گل کا بیان چینل پہ آن ایئر ہوتا ہے، کچھ فوج کے اداروں کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد شہباز گل صاحب اندر ہو گئے، عماد یوسف جو تھے جو کرنٹ افیئرز کے انچارج تھے وہ جیل میں 2 دن رہے، اور اس کے بعد وہ خیر ان کی کل ضمانت ہو گئی۔ بہرحال اور چینل جو ہے وہ تقریباً پچھلے ایک ہفتے سے آف ایئر ہے، اور ابھی جو ہے آج اس کے جو رات جو ان کی سیکیورٹی کلیئرنس واپس لے لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کے ڈائریکٹرز وغیرہ ہیں ان کی سیکیورٹی بھی واپس ہو گئی۔ جب ڈائریکٹرز نہیں ہیں تو بورڈ ہی مکمل نہیں ہے چینل کا، اگر بورڈ مکمل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چینل آگے نہیں چل سکتا، اور وہ ملک میں چل نہیں سکتا، کیونکہ ایجنسیز کی جو رپورٹ آئی ہے انٹیریئر منسٹری کو تو وہ ایڈورس آئی ہے، وہ نیگیٹو آئی ہے۔ بہرحال ہمارے ملک میں اگر کسی کو غلط ثابت کرنا ہو، کسی کو غدار ثابت کرنا ہو، تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ اس کو جو ہے غیر ملکی، امریکی، بھارتی اور اسرائیلی فنڈیڈ اور یہودی کہہ دیا جائے۔ بہرحال تو آج کی تفصیل یہ ہے کہ ایئر وائی تقریباً مستقل بند ہو جائے گا، اور 4000 سے زائد جو ملازمین ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ چینل بشمول جیو جو شادیانے بجا رہے ہیں، جو خوش ہو رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹا فراڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کی لائن لینے والا چینل بند ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ جھوٹ کرتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے، بالکل شاید کرتے ہوں گے، اور یہ کرتا رہا ہے، ایئر وائی کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ وہ اس قسم کے جو ہے وہ بہت زیادہ آؤٹ آف دا بلو جا کے آؤٹ آف دا کیا کہتے ہیں اسے، جو اپنی ٹرف ہے، ٹیریٹری ہے، اس سے زیادہ جا کے یہ انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں۔ بہرحال انہوں نے اس کی قیمت چکانی پڑی، کیونکہ جب وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھے تو سب اچھا تھا، لیکن جب تھوڑا سا ہٹے تو عمران خان کا انہوں نے ساتھ دیا، اور عمران خان کا بیانیہ اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو وہ ان کو کسی قسم کا نہیں بھایا، اور اب وہ پابندی ہو گئی۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ جیو اور جو کچھ چینلز ہیں جو خاص طور سے ابھی دوبارہ وہی بیانیہ جو ایئر وائی کے زمانے میں مخالفین کے خلاف چلاتا تھا، وہ انہوں نے چلانا شروع کر دیا ہے کہ جی اس کی بندش کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ کرتا رہا ہے، وہ کرتا رہا ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ کل ان کی بھی باری آئے گی۔ شروع میں جیسے میں نے وہ جو شعر پڑھا، ہوا کسی کی نہیں ہوتی، چراغ سب کے بجھیں گے۔ اب آج آپ ہیں، کل کوئی اور ہے، آج میرا پسندیدہ چینل ہے، کل آپ کا پسندیدہ چینل ہوگا، پرسوں کسی اور کا پسندیدہ چینل ہوگا۔ اور ذاتی طور میں پاکستانی جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا کوئی بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اسے وہ نہیں ہوں، دیکھنے والا نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے مجھے بہت سخت اختلاف ہے، میں جس جرنلزم کا قائل ہوں وہ ہمارے ملک میں شاید پریکٹس ہی نہیں ہوتا، اور شاید 2015-16 تک پریکٹس ہوتا تھا، اس کے بعد کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، اب تو وہ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال 2016-17 کے بعد جو ہے ملک میں جرنلزم نہیں رہا، وہ پروپیگنڈا رہا ہے۔ اور لیکن اب سب سے جو پریشان کن ہے وہ یہ بات ہے
کہ جس طرح اب ہم نے دیکھا کہ یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے کہ ایک چینل پہ پابندی لگی، پھر آئندہ آنے والے دنوں میں مہینوں میں اور چینلز پہ پابندی لگے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو جب آپ قبول کرتے ہیں اس کے خلاف سڑکوں پہ نہیں آتے، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، جو صحافیوں کی جو برادری ہے وہ اگر باہر نہیں آتی، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہو گئے، نیشنل پریس کلب ہو گئے، کراچی پریس کلب، لاہور پریس کلب، پشاور پریس، بڑے بڑے جو پریس کلبز ہیں ان کے سامنے مظاہرے نہیں ہوتے، وہ سخت سٹانس نہیں لیتے، باقی چینل اکٹھے مل کے کھڑے نہیں ہوتے، تو کل ان کی باری آئے گی۔ اور یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جرنلزم پہ بہت مشکل وقت آنے والا ہے، یہ ایک آسان سی کڑی ہے، یا تو آپ ان کی مانیں یا پھر ان کی لائن پہ چلیں، یہ دو راستے ہیں۔ اور اس تیسرا جو راستہ ہے جو یہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک ذمہ دارانہ صحافت کا اور خودداری کا اصول ہو اور صحافت چلے، اس پہ چلیں آپ، تو وہ یہ ہے کہ آپ سب مل کے کھڑے ہوں اور باقاعدہ طور پہ پھر ایک کوڈ آف کنڈکٹ اور وہ سارا طے ہو کہ چاہے ایئر وائی، چاہے جیو ہو، چاہے سما ہو، چاہے نیو ہو، سب جو ہے وہ ایک لائن اپنی جو ایڈیٹوریل جو جرنلسٹک لائن اصول انہوں نے طے کیے ہیں اس پہ چلیں گے، تو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ ان کو توڑ نہیں سکتا۔ لیکن یہ بھی ایک چال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بائی ڈیزائن ایسی جو پی ایف یو جے وغیرہ جو جتنے صحافیوں کی تنظیمیں ہیں ان کو باقاعدہ توڑا چاہتا ہے، اپنی مرضی کی جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں تنظیمیں۔ تو یہ ہے وہ بدقسمتی اس ملک میں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں میڈیا پہ بہت سخت وقت آنے والا ہے اور ہمیں صحافت کم اور پروپیگنڈا زیادہ ملے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی صحافت پر اچھا وقت لائے، کیونکہ اگر صحافت ڈسٹرب ہوتی ہے تو پاکستان کی انٹیلیجنسیا، پاکستان کی عوام اور آڈینس ڈسٹرب ہوگی۔ جب آڈینس ڈسٹرب ہوگی، ان کو غلط معلومات ملیں گی تو پوری ایک جنریشن ڈسٹرب ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور ہمیں اس کے لیے سوچنا ہوگا، تمام صحافیوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم کسی کے اعلی کار نہ بنیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود احتسابی بھی کریں کہ کیا ہم نے غلط کیا اور کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کسی کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے تھا، کسی کا ماؤتھ پیس نہیں بننا چاہیے تھا۔ اور آج جو کسی کے ماؤتھ پیس ہیں وہ کل ان کو وہی کچھ سہنا پڑ سکتا ہے جو آج ایئر وائی کو یا کل جیو کو سہنا پڑا تھا، اور کل جیو کو دوبارہ بھی سہنا پڑ سکتا ہے، جس طرح کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔